اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل قل یا قوم اعملوا آپ کہہ دیجئے اے میری قوم تم عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر انی بے شک میں بھی عامل عمل کرنے والا ہوں فسوف تعلمون پس عنقریب تم جان لوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پہ عمل کرو میں بھی اپنی جگہ پہ عمل کرنے والا ہوں۔ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کس چیز کا کہ من یأتیہ کہ کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس عذاب ایسا عذاب یخزیہ کہ وہ اس کو رسوا کر دے ویحل علیہ اور اترتا ہے اس پر عذاب مقیم عذاب ہمیشہ رہنے والا کہ عنقریب پتہ چل جائے گا کس کے پاس رسوائی والا عذاب آتا ہے اور کس کے پاس ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ انا بے شک ہم نے انزلنا اتار دیا علیک الکتاب آپ پر کتاب کو للناس لوگوں کے لیے بالحق کی حق کے ساتھ بے شک ہم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل فرما دی ہے۔ فمن اہتدی پس جس نے ہدایت پائی فلنفسہ تو اپنے ہی لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فانما یضل علیہا تو بس وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی نقصان کو۔ وما انت اور نہیں ہے آپ علیہم بوکیل ان پر کوئی ذمہ دار یعنی ہم نے کتاب آپ پر بھیج دی ہے اب جو اس سے ہدایت پالے گا اپنا ہی فائدہ اس کا ہوگا جو نہیں ہدایت پائے گا گمراہی کی طرف اس کے باوجود جائے گا اس کا نقصان اسی کو ہی ہوگا۔ آپ ان پہ کوئی ذمہ دار مقرر کر کے وکیل بنا کے نہیں بھیجیں گے۔ ان آیتوں کو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اپنی قوم کو کہہ دیں کہ آپ اپنی جگہ پہ عمل کرو میں بھی اپنی جگہ پر عمل کرتا ہوں عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے رسوا کر دینے والا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ یہ کب صورتحال ہوتی ہے جب انسان تبلیغ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ سٹارٹ میں ہی نہیں جس طرح ہمارے کئی لوگ ہوتے ہیں یار اس نے اپنی قبر میں پڑھنا ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی نہیں ابتدائی طور پہ ہماری ذمہ داری ہے دوسرے کو سمجھانا تبلیغ کرنا اور نبیوں کی یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے لوگوں کو حق کی طرف لے کے آنا ہی آنا ہے لوگوں تک کو تبلیغ کرنی ہی کرنی۔ سٹارٹ میں ہی نہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے تم اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش جس طرح کہتے ہیں تم ٹھیک ہے جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو جو میرا دل کرتا ہے میں کروں گا نہیں یہ اس وقت جب آخری سٹیج ہے انسان دوسرے کو سمجھا بجھا کے اپنی ذمہ داری پوری کر لیتا ہے پھر یہ آخر میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے تو تمہارا کام تمہارے ساتھ میرا میرے ساتھ۔ تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اپنی قوم کو کہیں کہ تم اپنی جگہ پہ عمل کرو میں بھی اپنی جگہ پہ عمل کرنے والا ہوں ٹھیک ہے نہیں تم مانتے تو ٹھیک ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کرو یعنی یہ اینڈ پہ ہے سٹارٹ میں نہیں کہ ہم سٹارٹ میں کہتے ہیں نہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے تبلیغ کرنے کی مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں جی میں نے اپنی قبر میں جانا تم نے اپنی قبر میں جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں
سمجھانے کے بعد اگر نہیں بندہ سمجھتا پھر ہے ٹھیک ہے جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو، میں بھی اپنے طور پہ جو کرتا ہوں ٹھیک ہے۔ عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس پہ عذاب آتا ہے رسوائی والا اور کس پہ ہمیشہ رہنے والا عذاب جو ہے اترتا ہے، یعنی قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کون بندہ ہے جس پہ اللہ کی پکڑ پھر آتی ہے۔ پھر عنقریب پتہ چل جائے گا کس بندے نے ہدایت کے راستے پہ چل کے اپنے آپ کو بچا لیا اور کس نے اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر لیا۔ اور اگلی آیت میں بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ پر کتاب جو ہے یہ حق کے ساتھ نازل فرما دی۔ یعنی یہ دیکھیں اس میں واضح ہو گئی بات، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھیج دیا، حق کے ساتھ نازل کر دیا، قرآن مجید بھی بھیجا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو سمجھانے کے لیے بھی لوگوں کو بھیجا، کتاب بھی نبی بھی۔ اب فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنے ہی لیے، اپنا ہی اس کا فائدہ ہوگا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا تو پھر وہ اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے۔ اب ہدایت کے لیے کتابیں بھی بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، نبی بھی بھیجے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، تاکہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہ جی ہمیں پیغام پہنچا ہی نہیں اللہ کا، یعنی ذمہ داری پوری کی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہر دور میں نبیوں کو بھیج کے، کتابیں بھیج کے۔ اب جو بندہ ان کتابوں کے ساتھ ہدایت پا لیتا ہے تو وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، یعنی کسی کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں کہ میں اگر نماز پڑھوں، میں قرآن مجید کے اوپر چلوں، قرآن مجید پڑھوں تو میں آپ پہ میرا کوئی احسان نہیں، میرا اپنا ہی اس میں فائدہ ہے، کسی کا میں نے فائدہ نہیں کرنا۔ تو جو بندہ ہدایت پالے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ اور ومن ضل فانما یضل علیہا، تو جو گمراہ ہوا تو وہ گمراہ بھی اپنے ہی نقصان کو ہوتا ہے، یعنی جو نہیں مانے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے سمجھا دیا، اپنے آپ اس کو دین کی طرف بلا لیا، اب وہ نہیں مانتا اس کا گناہ اس کے اوپر، ہمارے اوپر اس کا گناہ نہیں۔ یعنی اینڈ پہ یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم نے سمجھا دیا، بجھا دیا اپنی طرف سے، اب وہ نہیں ماننے گا اس کا نقصان اس کو ہوگا، سمجھانے والے کو نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی ہم یہ یہاں پہ پریشان ہو گئے، میں نے اس کو کتنا سمجھایا، یہ سمجھ نہیں رہا، یہ ہدایت کی طرف آ نہیں رہا، پتہ نہیں میرے اوپر نہ اس کا کوئی وبال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی ٹینشن لیتے تھے، قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آپ کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، آپ بڑے پریشان ہوتے تھے میری امت جو ہے کیوں ہدایت کی طرف نہیں آ رہی، کیوں گمراہی کی طرف آ رہی ہے، میں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوششیں کر رہا ہوں، یہ جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوششیں کرتے تھے، بڑی آپ پریشانی کا شکار ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا بھئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں مقرر کر کے بھیجے کہ آپ نے بس کتاب کا ان کو سبق دے دیا ہے، ہدایت نامہ ان کو بتا دیا، اب جو بندہ اس کے اوپر چلے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا، جو نہیں چلے گا اس کے اوپر اپنا ہی نقصان کرے گا۔ سمجھا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں بنا کے بھیجے گے کہ ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے لے کے آنا، یہ سمجھا دینا ذمہ داری، یعنی امت کے اوپر بھی یہاں پہ، علماء کرام کے اوپر بھی یہاں پہ یہی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ امت جو ہے یہ نبیوں، یہ علماء کرام جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انہوں نے بھی وہی کام کرنا ہے جو نبیوں والا کام ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہی صورتحال ہوتی ہے، ایک طرف سے اپنی ذمہ داری بندہ پوری کر لے، سمجھا دے، ہدایت کا رستہ دکھا دے لوگوں کو بھی، یہ معاملہ ایسے۔ اب کوئی بندہ نہیں ہدایت کی طرف آ رہا ہے تو اس میں پھر اپنے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے بندے کو سمجھانے کے بعد نہیں مانے گا اس کے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ ہمارا کام جو ہے وہ سمجھا دینا، نہیں مانتا وہ اس کا کام ہے، اس کی اپنی کل کو ذمہ داری ہے، وہ کل کو اللہ کے ہاں بھگتے گا۔ ایک دفعہ ذمہ داری لیکن ہم نے اپنی پوری کرنی ہے، تبلیغ کے زمرے میں، سمجھانے کے زمرے میں، یہ ہمارا ہر ایک کا ذمہ ہے، فرض ہے۔ ہم گھر کے حاکم ہونے کی حیثیت سے بھی گھر میں اپنی ذمہ داری پوری کریں، بیوی بچوں کے اعتبار سے ان کو سمجھائیں، سمجھانے کے باوجود ایک بچہ نہیں ہدایت کے راستے پر آ رہا پھر ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم سمجھائیں گے نہیں پھر ہمارے اوپر وبال ہوگا۔ گھر میں ذمہ داری، باہر جہاں جہاں بھی ہمارے ریسورسز ایسے ہوتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، سمجھا دیں، ہدایت کا رستہ دکھا دیں، اس کے بعد ان کا معاملہ ان کے سر اور ہمارا معاملہ ہمارے سر۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔